میرے عزیز دوستو، اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور مجنون کہنے لگے۔ یہ جبھی ہو سکتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے بنے، کھڑے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، بازاروں میں ہو، راستوں پر چل رہے ہو، اور گھروں میں ہو، گلیوں میں ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ جب ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو ہمارا ذکر آسمانوں پر ہوگا، ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قبر کے عذاب سے نجات دینے والی چیز جو سب سے زیادہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر انسان نہیں، دنیا کی ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ آج کے دور کا سائنس اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ نباتات میں بھی حس ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہی یہ اعلان کر دیا تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ نباتات، جمادات، حیوانات، پرندے، یہ سب اللہ کے ذکر کرتے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک پہاڑ کی دوسرے پہاڑ سے جب گفتگو ہوتی ہے اور ایک پہاڑ کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس سے آج کوئی ذکر کرنے والا گزرا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں، ہمارے پاس سے ایک شخص اللہ کا ذکر کرتا ہوا گزرا ہے، تو دوسرا پہاڑ اس کو خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کا ذکر کا مقام، اللہ کو یاد کرنے کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے ذکر کی توفیق مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگوں کو ریاکار کہنے کی وجہ سے، لوگوں کو ترچھی نگاہوں سے دیکھنے کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو مت چھوڑو، لوگوں کو دیکھنے دو، لوگوں کو کہنے دو۔ جب ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹے گا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر۔